بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله ثم إنا إن شاء الله مبتدئون في تخريج ما سألت وتأليفه على شريطة سوف أذكرها لك وهو إنا نعمد إلى جملة ما أسند من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقسمها على ثلاثة أقسام وثلاثة طبقات من الناس على غير تكرار إلا أن يأتي موضع لا يستغنى فيه عن ترداد حديث فيه زيادة معنى أو إسناد يقع إلى جنب إسناد لعلة تكون هناك لأن المعنى الزائد في الحديث المحتاج إليه يقوم مقام حديث تام فلا بد من إعادة الحديث الذي فيه ما وصفنا من الزيادة أو أن يفصل ذلك المعنى من جملة الحديث على اختصاره إذا أمكن ولكن تفصيله ربما عصر من جملته فإعادته بهيئته إذا ضاق ذلك أسلم فأما ما وجدنا بدا من إعادته بجملته من غير حاجة منا إليه فلا نتولى فعله انشاء اللہ تعالی۔ صحیح مسلم کا مقدمہ شروع ہے۔ آج کے درس کا خلاصہ یہ ہے کہ امام مسلم رحمہ اللہ ان راویوں کو یہ تقسیم کرتے ہیں کہ جن سے وہ روایت لیتے ہیں، اور راویوں کو یہ تین طبقات پر وہ تقسیم کرتے ہیں۔ پہلے طبقے کے لوگ وہ لوگ ہیں کہ جو حفاظ ہے، متقنین ہیں، احادیث کو حفظ کرنے میں مضبوط ہیں، اور ان سے غلطی کوئی شاذ و نادر ہوتی ہے، ورنہ وہ غلطی ان سے نہیں ہوتی۔ تو ان جیسے لوگوں کی روایات کو مصنف اصل روایت کی جگہ پر ذکر کریں گے۔ دوسرے نمبر پر وہ لوگ ہیں کہ جو مستور الحال ہے، انہیں ایسے لوگ ہیں کہ جو حفظ میں، احادیث کو ضبط کرنے میں پہلے طبقے کی طرح وہ لوگ نہیں ہیں، لیکن پھر بھی وہ ایسے لوگ ہیں کہ علم حدیث کے ساتھ ان کی زندگی گزری ہے اور حدیث کے ساتھ وہ مشغول رہے ہیں، لیکن ان پر کوئی ایسی جرح علماء نے نہیں کی ہے کہ جن سے ان کی روایت کو ترک کرنا لازم آتا ہو۔ تو اس جیسے لوگوں کی روایات کو مصنف دوسرے نمبر پر ذکر کریں گے، اور یعنی وہ ان کی روایات کو باب کی پہلی روایت کی جگہ پر ذکر نہیں کریں گے، بلکہ ان کو استشہاداً یا بطور اعتبار کے وہ ذکر کریں گے۔ اور تیسری قسم کے وہ لوگ ہیں کہ جو ضعیف ہیں، علماء نے ان پر کلام کیے ہے، ان کی روایت کرنے سے منع کیے ہے، تو مصنف کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں سے ہم روایت نہیں کرتے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ راویوں کو وہ تین قسموں پر تقسیم کرتے ہیں۔ پہلے طبقے میں وہ راوی ہیں کہ جو حافظ ہیں، روایت کو حفظ کرنے میں سب سے زیادہ بہتر طریقے سے روایت کو حفظ کرتے ہیں، عادل ہیں، انہیں صحیح کی شروط جو علماء صحیح حدیث کے لیے شروط ذکر کرتے ہیں وہ تمام ان میں موجود ہوتی ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر وہ راوی ہیں کہ جو احادیث کو حفظ کرنے میں پہلے مرتبے کے لوگوں کی طرح وہ نہیں ہیں، لیکن پھر بھی حدیث رسول کے ساتھ ان کی زندگی گزری ہے، تو ان لوگوں کی روایت کو مصنف بطور اعتبار کے، بطور استشہاد کے ذکر کریں گے۔ اور جو تیسری قسم کے لوگ ہیں کہ جو ضعیف راوی ہیں، ان کی روایت کے اندر خود بھی اختلاف زیادہ ہے، اور دوسرے جو ثقہ راویوں کے ساتھ بھی اختلاف کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی روایت سے اجتناب کرتے ہیں، ان کی روایت کو وہ ذکر نہیں کرتے۔
پھر مصنف ان کی مثالیں ذکر کرتے ہیں. سب سے پہلے تین راویوں کا تذکرہ کرتے ہیں، اور دوسرے جو طبقے کے لوگ ہیں سب سے پہلے ان کے 3 راویوں کا ذکر کرتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ان کا موازنہ ان 3 راویوں کے ساتھ وہ کر لیں کہ جو پہلے درجے کے ہیں تو آپ کو بہت بڑا فرق نظر آئے گا. اس کے ساتھ مصنف ایک اور بات جو کرنا چاہتے ہیں کہ حدیث کو دوبارہ لانے کی وجہ ذکر کرتے ہیں کہ اگر ایک حدیث کو میں دوبارہ ذکر کرتا ہوں تو اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ یا تو پہلی حدیث میں کوئی ایسی بات ہوتی ہے کہ جو دوسری روایت میں ایک اضافی معنی پایا جاتا ہے، اس اضافی معنی اور مفہوم کی وجہ سے اس حدیث کو ہم دوبارہ ذکر کرتے ہیں کہ جو پہلی حدیث سے وہ بات پوری سمجھ میں نہیں آتی. یا دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ اگر کسی حدیث میں علماء نے کچھ کلام کیا ہو، کسی راوی پر کلام کیا ہو، کوئی علت ہو وہاں پر، تو اس کی وجہ سے مصنف دوسری روایت کو ذکر کرتے ہیں. اگر یہ 2 وجوہات نہ ہو تو پھر روایت کو دوبارہ تکرار کے ساتھ مصنف کہتے ہیں کہ پھر میں ذکر نہیں کروں گا. اور دوبارہ حدیث کو ذکر کرنے کے بھی مصنف 2 طریقے ذکر کرتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ دوسری حدیث کو مختصر کر کے جہاں پر موقع اور محل کے مطابق جو محل استدلال ہے اس حدیث سے اس جگہ کو ذکر کیا جائے، یعنی حدیث کو مختصراً ذکر کیا جائے. لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ حدیث کو اختصار کرنا مشکل ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے مصنف رحمہ اللہ پھر کہتے ہیں کہ اس کا دوسرا طریقہ پھر یہ ہے کہ اس حدیث کو اسی طریقے سے تفصیلاً ذکر کیا جائے. تو یہ زیادہ بہتر ہے کہ اگر وہ مفہوم اور وہ معنی جو ہم ذکر کرنا چاہتے ہیں، جس مقصد کے لیے دوبارہ حدیث کو ذکر کرتے ہیں، وہ معنی اور مفہوم حدیث کو مختصر کرنے سے ادا نہ ہوتا ہو تو پھر وہ حدیث کو مکمل طور پر ذکر کرتے ہیں. مصنف اب کہتے ہیں ثم انا انشاء اللہ مبتدئون، کہ اب ہم اللہ تعالیٰ نے اگر چاہا تو ہم شروع کرتے ہیں فی تخریج ما سألت، انہیں ان احادیث کی تخریج، ان کو نکالنا، ان کی تصنیف، ما سألت کہ جو آپ نے مطالبہ کیے ہیں، وتعلیفہ انہیں ان احادیث کو لکھنا، ان کو تصنیف کی شکل میں پیش کرنا، علی شریطۃ اس طریقے پر، سوف اذکرھا لک کہ جو طریقہ میں آپ کو ذکر کروں گا. وَهُوَ إِنَّا نَعْمِدُ إِلَى جُمْلَةِ مَا أُسْنِدَ مِنَ الْأَخْبَارِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ طریقہ یہ ہے کہ ہم ارادہ کرتے ہیں، قصد کرتے ہیں ان احادیث کی طرف کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے. فَنَقْسِمُهَا عَلَى 3 اقسام، تو ان احادیث کو ہم 3 اقسام پر تقسیم کرتے ہیں. وَثَلَاثِ طَبَقَاتٍ مِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے انہیں جو راوی ہیں حدیث کے ان کو بھی ہم 3 طبقات پر تقسیم کرتے ہیں. علی غیر تکرار، بغیر تکرار کے. الا ان یأتی موضع لا یستغنی فیہ عن ترداد حدیث، اگر کوئی ایسی جگہ ہو کہ جہاں پر کوئی چارہ نہ ہو حدیث کو دوبارہ لانے سے، فیہ زیادت معنی او اسناد یقع الی جنب اسناد، کہ یہ 2 صورتیں انہیں حدیث کو دوبارہ لانے کی ذکر کرتے ہیں کہ یا تو حدیث کو ہم اس لیے دوبارہ ذکر کرتے ہیں کہ دوسری روایت میں کوئی اضافی معنی ہو، اور یا کوئی ایسی سند ہو جو ایک سند کے ساتھ ہو، لعلت تکون ہناک، کسی علت کی بنا پر جو وہاں پر ایک سند میں کوئی علت ہو تو اس کے ساتھ تقویت کے لیے اور استشہاد کے لیے دوسری سند کو ذکر کیا جاتا ہے، انہیں دوسری روایت کو، دوسری حدیث کو ذکر کیا جاتا ہے. اب اس کی وجہ مصنف بتاتے ہیں لأن المعنى الزائد فی الحدیث المحتاج الیہ، کیونکہ حدیث میں جو اضافی معنی ہے جس کی طرف ضرورت ہو، یقوم مقام حدیث تام، وہ ایک مکمل حدیث کے قائم مقام ہے. فلا بد من اعادت الحدیث الذی فیہ ما وصفنا من الزیادت، پھر ضروری ہے کہ اس حدیث کو دوبارہ ذکر کرنا اس طریقے پر کہ جو ہم نے بیان کیے نے، اس اضافے کی وجہ سے یا ایک سند میں کسی علت کی وجہ سے دوسری حدیث کو اس کے ساتھ ذکر کرتے ہیں.
اب یہ جو اضافہ ہے وہ کس طریقے سے ذکر کرتے ہیں؟ او ان یفصل ذلك المعنى من جملۃ الحدیث علی اختصاری، کہ اس معنی اور مفہوم کو جو ہماری ضرورت ہے اس کو یا تو الگ ذکر کیا جائے اس مکمل حدیث کی بجائے علی اختصاری ہی، انہیں مختصر طور پر، انہیں جو محل استدلال ہے حدیث میں سے مکمل حدیث کے بجائے اس ٹکڑے کو ذکر کیا جائے. لیکن یہ کب ہے؟ اذا امکنہ، کہ جب وہ ممکن ہو، حدیث کو مختصر لانا ممکن ہو تو یہ جائز ہے. اس پر امام ابو داؤد رحمہ اللہ، امام بخاری رحمہ اللہ، ان کا بھی یہ طریقہ ہے، دیگر محدثین کا بھی یہ طریقہ ہے کہ وہ حدیث کو محل اور استشہاد کے طور پر جو ہے، یعنی جہاں پر حدیث میں سے جس ٹکڑے کا تعلق ہے باب کے ساتھ، اس حدیث کو مختصر ذکر کر کے اس ٹکڑے کو ذکر کرتے ہیں، انہیں مکمل پوری حدیث کو ذکر نہیں کرتے. تو ایک تو طریقہ یہ ہے. ولیکن تفصیلہ ربما عصر من جملتی، لیکن اس کو الگ بیان کر کے کبھی مشکل ہوتا ہے اس مکمل حدیث سے. فإعادته بہیئتہ اذا ضاق ذلك اسلم، تو اس حدیث کو دوبارہ اسی شکل صورت میں انہیں مکمل تفصیل کے ساتھ اس حدیث کو ذکر کرنا، جب اذا ضاق ذلك، انہیں جب حدیث کو مختصر ذکر کرنا انہیں مشکل ہو، اسلم ہو، یہ طریقہ پھر زیادہ محفوظ ہے کہ اس حدیث کو مکمل طور پر ذکر کیا جائے. تو اس لحاظ سے یہ ہے کہ کبھی حدیث کو دوبارہ ذکرنے میں محدثین دونوں طریقے انہوں نے اختیار کیے ہیں، یا تو حدیث کو مختصر کر کے باب کے ساتھ جس ٹکڑے کا تعلق ہوتا ہے اس کو ذکر کرتے ہیں، اور یا یہ ہے کہ اگر اس طرح ممکن نہ ہو تو پھر مکمل حدیث کو ذکر کرتے ہیں. فَأَمَّا إِذَا وَجَدْنَا بُدًّا مِنْ إِعَادَتِهِ بِجُمْلَتِهِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ مِنَّا إِلَيْهِ، اور اگر ہمیں کوئی ایسا چارہ ہو کہ اس حدیث کو اعادہ کرنے کی بجائے بغیر حاجت، بغیر ضرورت کے، منا الیہ، انہیں ہماری اس کی طرف ضرورت نہ ہو، اس حدیث کو دوبارہ ذکر کے بغیر ہمارا مقصد پورا ہو جاتا ہے، فلا نتولی فعلہ، تو پھر ہم یہ کام نہیں کرتے. یعنی مقصد یہ کہ اس حدیث کو ہم دوبارہ ذکر نہیں کرتے انشاء اللہ تعالی. یہاں پر انہیں خلاصہ یہی ہے کہ 3 طبقات پر لوگوں کو وہ تقسیم کرتے ہیں. تو مبتدئون فی تخریج، تخریج یہ خرج سے ہے، اور خرج یخرج یہ باب تفعیل سے ہے، تو تخریج بھی باب تفعیل کا مصدر ہے. تو تخریج کا معنی نکالنا. تو خلاصہ یہاں پر یہ کہ انہیں مصنف کو جو 3 لاکھ احادیث جو ہے وہ یاد ہے، ان سے صحیح مسلم کا مجموعہ تیار کرتے ہیں. تو مبتدئون باب یہ یبتدئ باب افتعال سے ہے کہ مصنف کہتے کہ ہم شروع کرنے والے ہیں انہیں اس چیز کو جو آپ نے مطالبہ کیے ہے، سوال کیے ہے، انہیں جو ان کے شاگرد نے ان سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ آپ صحیح احادیث کا ایک مجموعہ تیار کر لیں اور اس کو تصنیف کی شکل میں وہ لکھیں. تعلیف جو ہے پہلے اس پر بحث ہو چکی ہے کہ یہ تعلیف بھی باب تفعیل کا مصدر ہے، الف یؤلف، تعلیف بمعنی جمع کرنے کے. شریطتن یہاں پر مصنف نے ذکر کیا، شریطتن جو ہے یہ اہل لغت کہتے کہ الشرط والشریطہ، یہ شرط اور شریط یہ دونوں لغت ہے لیکن ایک ہی معنی میں ہے. تو یہاں پر شریطتن جو ہے طریقتن کے معنی میں ہے. تو یہ ضربہ اور نصرہ دونوں باب سے جو ہے یہ شرط کا لفظ آتا ہے. شرط یشرطو بھی ہے اور شرط یشرطو دونوں ہیں. تو یہاں پر شریطہ کا معنی اس طریقے پر ہم اس کو ذکر کرتے ہیں کہ جو طریقہ میں آپ کے لیے آگے ذکر کروں گا. سوف اذکرها لک، یعنی سوف یہ لفظ علماء نے اس میں 4 لغات کو ذکر کی ہیں. یہ سوف زیادہ مشہور ہے، اور دوسری لغت اس میں صف، سین اور فا ہے، فا کو ساکن کرنا صف. تیسری جو لغت ہے سین اور واو ساکن و سو. ایک اور لغت جو ہے وہ سین اور یا ساکن و سی. تو سوفا، صف، سو اور سی، اور اس کو حرف استناف کہتے ہیں یا کلمہ تنفیس جو ہے وہ کہتے ہیں. یہ تحدید کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، وعید کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور کسی کے ساتھ وعدے کے لیے بھی جو ہے استعمال ہوتا ہے.
تو ایک شاعر بھی کہتے ہیں کہ بِأَرْبَعِ اللُّغَاتِ سَوْفَ قَدْ رَوَوْا عَنْ مُحْكَمٍ سَوْفَ وَصَفْ وَسَيْ وَسَوْ. تو مطلب یہ کہ 4 لغات اس میں ہے، صوفہ ہے، صف ہے، سی ہے اور سو. یہ جو ہے وہ یہ ضمیر شان ہے. نعمد جو ہے کہ معنی انہیں ارادہ کرنا. عمد للشیء عمدن، یہ باب ضربہ سے بھی ہے کہ ضرب انہیں عمد یعمد، کسی چیز کا ارادہ کرنا. الی جملۃ ما اسند من الاخبار، جملہ اصل میں یہ ٹوٹل کو کہتے ہیں، تمام کو کہتے ہیں، لیکن امام نووی رحمہ اللہ یہاں پر جو ہے جملے سے مراد تمام روایات وہ مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد جو ہے وہ اغلب یا اکثر روایات ہے، کیونکہ تمام مسند روایات مراد نہیں ہے، کیونکہ امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم میں تمام صحیح احادیث کو جمع نہیں کیا. جیسے وہ خود کہتے ہیں کہ لیس کل حدیث صحیح وضعتها ہنا، کہ ہر حدیث جو صحیح ہے وہ میں نے یہاں پر جمع نہیں کی. اس لیے صحیح بخاری اور مسلم کے علاوہ بھی بہت سی ایسی احادیث صحیح احادیث ہیں جو کتب سنن میں موجود ہیں، صحیح ابن خزیمہ میں ہے، صحیح ابن حبان ہے، دیگر جو احادیث ہیں کتب کی سنن کبریٰ البیہقی ہے، ان میں وہ احادیث کہ جو صحیح ہیں لیکن بخاری اور مسلم نے ان کو ذکر نہیں کی. تو اس لحاظ سے یہ ایک مسئلہ اصول حدیث میں ذکر کیا جاتا ہے کہ کیا امام بخاری اور مسلم نے تمام صحیح احادیث کو جمع کیے ہیں؟ تو ایسا نہیں ہے کہ امام بخاری اور مسلم نے، امام مسلم رحمہ اللہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے ہر صحیح حدیث کو یہاں پر کتاب میں جمع نہیں کیے، بلکہ میں نے اس حدیث کو جو ہے ذکر کیا ہے کہ جس پر محدثین کا اتفاق ہے، اجماع ہے. تو اس لیے جملت ما اسند من الاخبار سے مراد انہیں تمام وہ احادیث کے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول و سندن، انہیں یہ معنی صحیح نہیں ہے. اگرچہ ہمارے بعض جو مترجمین ہیں جو ترجمہ کرتے ہیں انہوں نے یہی معنی کیے ہے، لیکن یہاں پر تمام احادیث مراد نہیں ہے، بلکہ مراد اس سے جو ہے یہ ہے کہ اغلب اور اکثر احادیث یا تمام احادیث سے مراد اگر ہم اس کو مقید کر دیں صحیح مسلم کے ساتھ تو پھر بھی وہ ٹھیک ہے. فنقسم على 3 اقسام و 3 طبقات من الناس، تو ان کو ہم جو ہے وہ 3 طبقات پر جو ہے وہ تقسیم کرتے ہیں. طبقہ ایک زمانے کے جو لوگ ہیں ان کو بھی کہا جاتا ہے، یا جو لوگ صفات میں ایک دوسرے کے مشابہ ہیں ان کو بھی کہا جاتا ہے. تو مقصد یہ کہ مصنف کہتے ہیں کہ ہم 3 طبقات پر لوگوں کو تقسیم کرتے ہیں، علی غیر تکرار، انہیں بغیر کسی تکرار کے، انہیں احادیث کو تکرار کے ساتھ ذکر نہیں کرتے، بلکہ یہاں پر اگر کوئی حدیث ذکر کرنے سے کوئی چارہ نہ ہو تو پھر ایسی صورت میں ہم حدیث کو کسی اضافی معنی کی وجہ سے یا کسی علت کی وجہ سے ذکر کرتے ہیں. تو خلاصہ کلام یہاں پر یہ ہے کہ مصنف انہیں 2 وجوہات کے اوپر حدیث کو دوبارہ ذکر کرتے ہیں، یا تو کسی اضافی معنی اور مفہوم کی وجہ سے، اور یا کسی سند میں کسی علت کی بنا پر کوئی راوی مدلس ہے یا راوی ایسا ہے کہ اس کو اختلاط ہو چکا ہو تو اس کی وجہ سے پھر دوسری روایت کو ذکر کرتے ہیں. اور دوسری روایت کو جو ذکر کرتے ہیں ان کے بھی 2 طریقے مصنف نے یہاں پر ذکر کیے ہیں کہ یا تو اس حدیث کو اضافی معنی جہاں پر پایا جاتا ہے اس حدیث کو مختصر کر کے ذکر کیا جائے، یا یہ ہے کہ اس حدیث کو اگر مختصر ذکر کرنا ممکن نہ ہو تو پھر اس کو اسی طریقے سے ذکر کیا جائے. تو ولیکن تفصیل ہو ربما عصرہ کاروما کے باب میں سے ہے، بمعنی صعبین جب مشکل ہو، فاعادتہ بہیئتی، ہیئت معنی اسی شکل اور کیفیت میں، یعنی تفصیلاً اس حدیث کو ذکر کرنا. اذا ذاق یہاں پر تو ویسے مشکل کے معنی میں ہے، اور ویسے ذاقہ کہتے ہیں کسی چیز کا تنگ ہونا، اور یہ اصلا افعالوں کے وزن پر ہے لیکن یہ اس میں تفصیل کا صیغہ نہیں ہے. اب اس میں مصنف نے 3 طبقات جو ذکر کی ہیں ان کی مثالیں آگے وہ ذکر کرتے ہیں. اس پر بعض علماء نے یہ بحث کی ہے کہ کیا مصنف یہ جو 3 طبقات ہیں ان میں سے 2 کا انہوں نے وعدہ کیے ہے کہ 2 طبقات کی روایت کو وہ ذکر کریں گے. تو مصنف کی اس عبارت کو امام حاکم رحمہ اللہ اور امام بہقی رحمہ اللہ نے اس طرح سمجھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اصل مصنف کا مقصد یہ ہے کہ امام مسلم رحمہ اللہ ہر طبقات کی روایت کو الگ ذکر کرتے ہیں،
یعنی مقصد یہ کہ مصنف کا ارادہ یہ تھا کہ 3 کتابیں لکھنے کا، کہ ایک پہلے طبقے کے راویوں کی روایت کو جمع کرے، پھر دوسرے طبقے کے راویوں کی روایت کو جمع کریں، لیکن امام مسلم رحمہ اللہ صرف پہلے طبقے کی روایت کو وہ جمع کیے انہوں نے، اور پھر وفات پا گئے ہیں، اور دوسرے اور تیسرے طبقے کے لوگوں کی روایت کو انہوں نے جمع نہیں کیا۔ لیکن قاضی عیاض رحمہ اللہ اور دیگر جو شارحین حدیث ہیں، خاص طور پر جو صحیح مسلم کے شارحین ہیں، یعنی امام نووی رحمہ اللہ، انہوں نے امام حاکم رحمہ اللہ اور امام بہقی کے اس قول کو رد کیے ہے کہ امام مسلم رحمہ اللہ کا یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ 3 تصنیفیں جو وہ کریں گے، کہ ایک میں جو ہے پہلے طبقے کے راویوں کی روایت کو جمع کریں گے اور پھر دوسری کتاب میں دوسرے طبقے کی روایت کو جمع کریں گے، بلکہ ان کا مقصد یہ کہ اسی کتاب میں انہوں نے پہلے اور دوسرے طبقے کی روایت کو جمع کی ہے۔ آج انشاءاللہ ہمارا درس یہاں تک ہوگا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔